الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارا یوٹیوب چینل فاروق بٹ آفیشیل. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع ہاؤ چائنا از گیٹنگ کلوزر ٹو گیٹ تائیوان. اس بارے میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں. بچے امریکہ نہیں مجال، چائنا چل گیا اپنی چال، چائنا کی اپنی پہچان لے کے رہے گا اب تائیوان. دوستو، کیا دنیا واقعی ایک نئے عالمی نظام کی طرف جا رہی ہے؟ اور کیا تائیوان کا مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے؟ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ اب وہ طاقت نہیں رہا جو پہلے تھا؟ اور چوتھا سوال کہ حالیہ دنوں میں جو کے ایم ٹی نے کی چیئرمین نے دورہ کیا چین کا، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اور پانچواں، یہ کے ایم ٹی کی چیئرمین کا جو دورہ تھا، کیا یہ ایک عام سفارتی سرگرمی تھی یا کسی ایک بڑی گیم کا حصہ تھا؟ آئیے اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں. اس طرف گلف میں امریکہ مصروف ہے. ظاہر ہے اس کا بڑی تو نہیں میں کہوں گا، اس وقت تو اس کا باس اسرائیل جو ہے وہ اسے یہاں پہ مصروف کیے ہوئے ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت چائنا تائیوان کے حوالے سے. چین نے تائیوان کی جو اپوزیشن جماعت ہے اس وقت کے ایم ٹی، اس کی سربراہ کو دعوت دی دورے کی. چینگ لی وان 7 سے 12 اپریل 2026 کو انہوں نے دورہ کیا، اور 10 اپریل کو ان کی ملاقات ہوئی گریٹ ہال میں شی جن پنگ کے ساتھ. یہ گزشتہ 10 سال میں کسی بھی کے ایم ٹی کے لیڈر کا پہلا دورہ تھا. اور ایجنڈا اس میں یہ تھا کہ بلا لڑائی جھگڑے، بلا کسی شور شرابے کے چین اور تائیوان کا انضمام کر دیا جائے. ناظرین، ہم ایک ایک کر کے اپنے سارے سوالات کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کے ایم ٹی کا جو چین کا دورہ ہے اس کی اصل اہمیت کیا ہے. ناظرین، تائیوان کی اپوزیشن جماعت کے ایم ٹی تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس حوالے سے چین کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتی ہے کہ چین کے ساتھ انضمام کر لیا جانا یہ ایک بظاہر بہتر ایک عمل ہے بنسبت اس کے کہ چین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا جائے. یہ جماعت چائنا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے، جو پیپل ٹو پیپل جو روابط ہیں ان میں بہتری لائی جائے، اقتصادی روابط کو بھی پہلے سے بہتر کیا جائے، اور ون چائنا پالیسی کے حوالے سے اپنا ایک نرم موقف جو ہے وہ دوبارہ چائنا کو پیش کیا جائے. اس میں اہم نقطہ کیا ہے؟ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دورہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تائیوان کے اندر بھی مکمل آزادی کے اوپر اتفاق نہیں ہے. وہاں پہ بھی ایک ڈیوائڈ موجود ہے. اس میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ انضمام کر لیا جائے، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، آزادی حاصل کی جائے. ایک تیسرا پورشن بھی ہے جو اسٹیٹس کو میں رہنا چاہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جس طرح سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے، زیادہ اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. آئیے ہم اپنے دوسرے سوال کے امریکہ کی کمزور ہوتی پوزیشن کی طرف بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گلف میں انتہا درجے کا مصروف ہے. اسرائیل مکمل اس وقت ہولڈ کیے ہوئے ہے امریکہ کے اوپر. امریکہ کی کمزور ہوتی پوزیشن آپ سب کو نظر آ رہی ہے. اندازہ لگائیے گا کہ صرف ایک نہتا ملک جس کے پاس فضائیہ نہیں، جس کے پاس نیوی نہیں، جس کے پاس ریگولر آرمی نہیں، اس نے بینڈ بجا دیا امریکہ کی اور امریکہ کی پوزیشن کو اچھا بھلا کمزور کیا ہے. پھر اتحادی نظام، اسپیشلی جو نیٹو کا ایک نظام بنایا گیا تھا، کوڈ کا ایک نظام بنایا گیا، سارا دھرم برم ہو گیا ہے. یوکرین کی جنگ نے اچھے بھلے وسائل جو ہے وہ یورپ کے بھی کھا لیے ہیں اور امریکہ کے بھی کھائے، خصوصاً اسلحے کے حوالے سے. اور مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی اور شکست اس کی شرمندگی کا روزانہ باعث بن رہی ہے. پھر چین تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. ٹرمپ نے دورہ کرنا تھا چین کا، ظاہر ہے وہ اس کشیدگی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے جو ایران کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور اب وہ مئی میں یہ پروگرام کر کے بیٹھا ہے. تو ٹرمپ کے دورے سے پہلے یہ کے ایم ٹی کی چیئرمین کا دورہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ ٹرمپ کے ممکنہ یا متوقع دورہ سے پہلے یہ اقدام مختلف قسم کے پیغامات دے رہے ہیں. جیسے چین امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم مسئلہ آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے، تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تائیوان کی اپوزیشن نے بھی یہ ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اور اس کا ممکنہ مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ پر اس کے آنے سے پہلے یہ دباؤ ڈال دیا جائے کہ تائیوان کی عوام چائنا سے ملنا چاہتی ہے، ٹرمپ اپنی سخت پالیسیاں اپنے پاس رکھے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ اس معاملے میں نہ آئے. اسی طرح جب ہم چوتھے حصے کی طرف آج کے ویلاگ کی طرف چلیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چین نے تائیوان کے انضمام کی کوئی تاریخ دی ہے. چیئرمین شی جن پنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کوئی واضح ڈیڈ لائن نہیں دی ہے. 2049 چین کی 7 سالہ تقریبات کا سال ہوگا، جسے ایک ایسا ہدف سمجھا جاتا ہے کہ جب تک تائیوان کو چین کا ایک مکمل حصہ بنا لیا جائے گا. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے یہ 2049 سے کافی پہلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالیہ برسوں میں اگر چائنا کا کردار ہم دیکھیں تو چین کی فوجی مشقیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں. مختلف ممالک کے ساتھ اس نے ایران کے ساتھ مشقیں کی ہیں، پاکستان کے ساتھ مشقیں کی ہیں، اس طرح خطے کے دوسرے بہت سے ممالک کے ساتھ. اور پھر اس کی موجودگی حتیٰ کہ سری لنکا میں، مالدیو میں، مشرق میں اگر ہم دیکھیں دور تک، اور اسی طرح ہم حتیٰ کہ امریکہ میں خصوصاً اس کی جو موجودگی ہمیں ساؤتھ امریکن ممالک میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. حالیہ برسوں میں چائنا کا جو کردار ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ خصوصاً کیا ہے؟
खसूसन वो इस तरह है कि चीन स्लो प्रेशर स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि फौरी तौर पर उसे जंग नहीं करनी, वो हालात को देख रहा है, अपने आप को परख रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और दूसरी ताकतों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देख रहा है। इस सूरत में अगर हम देखें अपने सवाल की तरफ जाएं तो कामयाबी के इम्कान कितने हैं चीन के? इसमें हमें 3 सिनारियोस नजर आते हैं। पहला यह कि पुरअमन इंजमाम है, यानी कि ताइवान जो है वो पुरअमन तौर पे मिल जाए। जैसे ली क्वाचिन जो वो अपना यहाँ पे जो केएमटी की सरबराह आई थी, तो अगर उनकी बात के हवाले से ही कल को वो इक़्तिदार में आती हैं, वो इतनी अक्सरियत हासिल कर लेती हैं कि वो इंजमाम का ऐलान कर दें, तो ये ऐसा होगा कि बिल्कुल पुरअमन इंजमाम हो जाएगा और इसमें किसी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया स्टेटस को, सबसे ज़्यादा फिलहाल जो हमें इम्कान नजर है वो यही है कि स्टेटस को बरकरार रहे, जैसा है वैसे ही चलता रहे, ना लड़ाई हो ना ही इंजमाम हो। और तीसरा ये है कि चीन को कोई ऐसा ताइवान मौका दे दे या अमेरिका को ऐसी हरकत करे कि चीन फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई करे। ये इंतहाई ख़तरनाक तो होगा, लेकिन ऐसा होना भी मुमकिन है, ख़ास तौर पर उस सूरत में भी कि अगर ताइवान के लोग अपनी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर बैठें। नाज़रीन, इस हवाले से आपका क्या कमेंट है? अपने ख़यालात को अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट व्लॉग इसी सिलसिले की अगली कड़ी होगी, जिसमें हम ये बात करेंगे कि चीन का नया इक़्तिसादी कॉरिडोर क्या होगा, जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया, तुर्की, यूरोप और अफ्रीका ये सब एक ही लड़ी में परोए हुए हमें नजर आएंगे। हम आपको मुख्तलिफ फिगर्स के साथ, मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ और मुख्तलिफ मैप्स के साथ ये सारा कुछ वादे करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।